بنی اسرائیل سے خطاب کے کافر نہ بنو۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے کا حکم ہو رہا ہے، اور کس لطیف پیرائے میں انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ تم ایک پیغمبر کی اولاد میں سے ہو اور تمہارے ہاتھوں میں کتاب اللہ موجود ہے، یعنی تورات، انجیل وغیرہ، اور قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ پھر تمہیں نہ چاہیے کہ سب سے پہلے انکار تم ہی سے شروع ہو۔ اسرائیل نام تھا یعقوب علیہ السلام کا، تو گویا ان سے کہا جاتا ہے کہ تم میرے صالح اور فرمانبردار بندے کی اولاد ہو، تمہیں چاہیے کہ اپنے جد امجد کی طرح حقی تابعداری میں لگ جاؤ۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ تم سخی کے لڑکے ہو، سخاوت میں آگے بڑھو، تم پہلوان کی اولاد ہو، داد شجاعت دو، تم عالم کے بچے ہو، علم میں کمال پیدا کرو۔ دوسری جگہ اس طرز کلام کو اسی طرح ادا کیا گیا ہے، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، یعنی ہمارے شکر گزار بندے نوح علیہ السلام کے ساتھ جنہیں ہم نے ایک عالمگیر طوفان سے بچایا تھا، یہ ان کی اولاد ہے۔ مسند طیالسی کی حدیث میں ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت سے رسول اللہ نے دریافت کیا کہ تم نہیں جانتے کہ اسرائیل نام تھا یعقوب علیہ السلام کا؟ وہ سب قسم کھا کر کہتے ہیں کہ واللہ یہ سچ ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا، اے اللہ، آپ گواہ رہیے۔ اسرائیل کے لفظی معنی عبداللہ کے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ۔ ان نعمتوں کو یاد دلایا جا رہا ہے جو قدرت کاملہ کی بڑی بڑی نشانیاں تھیں، مثلا پتھر میں سے نہروں کا جاری کرنا، منہ و سلوہ اتارنا، فرعونیوں سے آزاد کرنا، انہی میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کرنا، ان میں سلطنت اور بادشاہی عطا فرمانا وغیرہ۔ میرے وعدوں کو پورا کرو، یعنی جو عہد میں نے تم سے لیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور آپ پر میری کتاب قرآن کریم اترے تو تم اس پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا۔ وہ تمہارے بوجھ ہلکے کریں گے اور تمہاری زنجیریں توڑ دیں گے اور تمہارے طوق اتار دیں گے، اور میرا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا کہ میں اس دین کے سخت احکام کے بدلے میں تمہیں اس آخر الزماں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں ایک آسان دین دے دوں گا۔ دوسری جگہ اس کا بیان اس طرح ہوتا ہے، وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة الی آخر الآیہ، یعنی اگر تم نمازوں کو قائم کرو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، مجھے اچھا قرضہ دیتے رہو گے، تو میں تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور تمہیں بہتی ہوئی نہروں والی جنت میں داخل کروں گا۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ تورات میں وعدہ کیا گیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ایسا عظیم الشان پیغمبر پیدا کروں گا جس کی تابعداری تمام مخلوق پر فرض کروں گا اور ان کے تابعداروں کو بخشوں گا، انہیں جنت میں داخل کروں گا اور بڑا اجر دوں گا۔ رازی نے اپنی تفسیر میں بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام سے رسول اللہ کے بارے میں پیشن گوئی نقل کی ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ بندوں کا عہد اسلام کو ماننا اور اس پر عمل کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کا اپنے عہد کو پورا کرنا، ان سے خوش ہونا اور جنت عطا فرمانا ہے۔ اور مجھ سے ڈرو کہ ایسا نہ ہو جو عذاب تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوئے کہیں تم پر بھی نہ آ جائے۔ اس لطیف پیرائے کو بھی ملاحظہ فرمائیے کہ ترغیب کے بیان کے ساتھ ہی کس طرح ترہیب کے بیان کو ملا دیا۔ ترغیب و ترہیب یعنی خواہش دلانا اور ڈرانا دونوں کو جمع کر کے اتباع حق اور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی گئی۔ قرآن کریم کے ساتھ نصیحت حاصل کرنے، اس کے بتائے ہوئے احکام کو ماننے اور اس کے منع کردہ کاموں سے رک جانے کی ہدایت کی گئی۔ اسی لیے اس کے بعد ہی فرمایا کہ تم اے اہل کتاب اس قرآن پر ایمان لاؤ جو تمہاری اپنی کتاب کی بھی تصدیق اور تائید کرتا ہے، جسے لے کر وہ نبی آئے ہیں جو امی ہیں، جو عربی ہیں، جو بشیر ہیں، جو نذیر ہیں، سراج منیر ہیں، جن کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو تورات و انجیل کی تصدیق کرنے والے اور حق کو پھیلانے والے ہیں۔ چونکہ تورات و انجیل میں بھی آپ کا ذکر تھا تو آپ کا تشریف لانا تورات کی سچائی کی دلیل تھی، اس لیے کہا گیا کہ وہ تمہارے ہاتھوں کی چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں، باوجود یہ کہ تمہیں علم ہے، پھر تم ہی اس کے پہلے منکر نہ بنو۔ بعض کہتے ہیں بھی کی ضمیر کا مرجع قرآن ہے اور پہلے آ بھی چکا ہے۔ بما انزلت، اور دونوں قول در حقیقت سچے اور ایک ہی ہیں۔ قرآن کو ماننا رسول کو ماننا ہے، اور رسول کی تصدیق قرآن کی تصدیق ہے۔ پہلے کافر کا مطلب بنی اسرائیل کے پہلے کافر ہیں۔
کیونکہ کفار قریش بھی انکار اور کفر کر چکے تھے، تو اب بنی اسرائیل کا انکار اہل کتاب میں سے پہلی جماعت کا انکار تھا، اس لیے انہیں اول کافر کہا گیا۔ ان کے پاس وہ علم تھا جو دوسروں کے پاس نہ تھا۔ میری آیات کے بدلے تھوڑا مول نہ لو، یعنی دنیا کے بدلے جو قلیل اور فانی ہے، میری آیات پر ایمان لانا اور میرے رسول کی تصدیق کرنا نہ چھوڑو۔ اگرچہ ساری کی ساری دنیا بھی مل جائے، پھر بھی وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑی اور بہت تھوڑی ہے، اور یہ خود ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ دینی تعلیم پر اجرت لینا کیسا ہے؟ سنن نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس علم کو جس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے اس لیے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے، وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ علم سکھانے کی اجرت بغیر مقرر کیے ہوئے لینا جائز ہے۔ اس طرح علم سکھانے والے علماء کو بیت المال سے لینا بھی جائز ہے، تاکہ وہ خوشحال رہ سکیں اور اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ اگر بیت المال سے کچھ مال نہ ملتا ہو اور علم سکھانے کی وجہ سے کوئی کام دھندا بھی نہ کر سکتے ہوں، تو پھر اجرت مقرر کر کے لینا بھی جائز ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور جمہور علماء رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اجرت مقرر کر کے لی اور ایک سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر قرآن پڑھ کر دم کیا۔ جب رسول اللہ کے سامنے یہ قصہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا، ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، یعنی جن چیزوں پر تم اجرت لو ان سب میں زیادہ حقدار چیز کتاب اللہ ہے۔ دوسری متول حدیث میں ہے کہ ایک شخص کا نکاح ایک عورت سے رسول اللہ کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، زوجتکها بما معک من القرآن، میں نے اس کو تیری زوجیت میں دیا اس مہر پر کہ جو قرآن تجھے یاد ہے تو اسے یاد کرا دے۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اہل صفہ میں سے کسی کو کچھ قرآن سکھایا، اس نے اسے ایک کمان بطور ہدیہ کے دی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا، اگر تجھے آگ کی کمان لینی ہے تو اسے لے لے، چنانچہ اس نے اسے چھوڑ دیا۔ ان دونوں احادیث کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے خالص اللہ کے واسطے کی نیت سے سکھایا، پھر اس پر تحفہ ہدیہ لے کر اپنے ثواب کو ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جبکہ شروع ہی سے اجرت پر تعلیم دی ہے تو پھر بلا شک و شبہ جائز ہے، جیسے کہ گزشتہ دونوں احادیث میں بیان ہو چکا۔ واللہ اعلم۔ صرف اللہ سے ڈرنے کا کیا مقصد؟ صرف اللہ ہی سے ڈرنے کے یہ معنی ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید پر اللہ کی عبادت و اطاعت میں لگا رہے، اور اللہ کے عذابوں سے ڈر کر اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے، اور دونوں حالتوں میں اپنے رب کی طرف سے دیے گئے نور پر گامزن رہے۔ غرض اس جملے سے انہیں خوف دلایا گیا کہ وہ دنیاوی لالچ میں آ کر رسول اللہ کی نبوت کی تصدیق کو جو ان کی کتابوں میں ہے نہ چھپائیں، اور دنیاوی ریاست کی طمع و لالچ پر رسول اللہ کی مخالفت پر آمدہ نہ ہوں، بلکہ رب سے ڈر کر حق کا اظہار کرتے رہیں۔